شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنی چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، آئی ایم ایکسٹریملی ویری سوری، میں بہت زیادہ بزی تھی، اس لیے میں 3 دن آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر سکی۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ انڈیا کے ویسٹ بنگال کے ایک گاؤں کی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل یہ کہانی ایک ریلوے اسٹیشن کی ہے۔ 1960s کی بات ہے۔ انڈیا ویسٹ بنگال میں ایک گاؤں تھا بیگم کدار کے نام سے۔ وہاں پر اس دور میں کوئی بھی ریلوے اسٹیشن نہیں تھا، تو گاؤں کے لوگوں کو اسٹیشن پر جانے کے لیے کافی سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ جب بھی انہیں کسی دوسرے شہر جانا ہوتا تھا تو گاؤں کے لوگوں نے اپنے قبیلے کے سردار سے یہ کہا کہ ہمارے گاؤں میں بھی ایک ریلوے اسٹیشن ہونا چاہیے۔ اس دور میں وہاں پر ایک قبیلہ رہتا تھا جس کی سردارنی کا نام لکشمن کماری تھا۔ جیسے ہی اس قبیلے کے لوگوں نے اپنی سردارنی سے یہ بات کہی کہ ہمارے گاؤں میں ایک اسٹیشن ہونا چاہیے، تو لکشمن کماری نے انڈین گورنمنٹ کو اپنی زمین کا کچھ حصہ ڈونیٹ کیا اور کہا کہ یہاں پر گاؤں کا ایک ریلوے اسٹیشن بنا دیا جائے۔ 2 سال بعد اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن بن گیا۔ اس کے بعد وہاں پر ایک اسٹیشن ماسٹر کو رکھا گیا جس کا نام کشن تھا۔ 5 سال تک تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ 1967 میں ایک رات تھی، بہت شدید طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر کشن اپنے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ جیسے ہی اس کو آواز آئی کہ بھائی اسٹیشن پر ٹرین آنے والی ہے، دور سے ٹرین کی آواز آ رہی تھی، تو وہ بارش میں جب باہر گیا تو کیا دیکھتا ہے، آگے کا منظر بہت ڈراؤنا تھا۔ ٹرین کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی بھاگ رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت تیزی میں بھاگ رہی تھی۔ کشن کو یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ وہ لڑکی ٹرین کے ساتھ بھاگتی بھاگتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ کشن خاصا پریشان ہوا۔ پھر کشن کو یہ لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا۔ وہ واپس آ گیا۔ اگلی رات پھر ویسا ہی ہوا۔ جیسے ہی رات کے ٹائم ٹرین اسٹیشن پر آئی، دور سے جب ٹرین کی آواز آئی تو کشن جب باہر نکلا تو آج وہ لڑکی پھر ٹرین کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی۔ آج کشن بہت زیادہ ڈر گیا۔ آج بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی کشن اسٹیشن کے پاس، ریلوے ٹریکس کے پاس آیا تو وہ منظر بہت دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ لڑکی بہت تیز بھاگ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ٹرین سے بھی آگے نکل گئی۔ کشن بہت خوف زدہ ہوا اور واپس اپنے اسٹیشن کے کمرے میں آ گیا۔ صبح کشن نے یہ بات اپنے ساتھ کام کرنے والے سبھی لوگوں کو بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارا وہم ہے، یہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی ٹرین کے ساتھ ساتھ بھاگے اور چلتی ٹرین سے آگے نکل جائے۔ کشن کی بات پر کسی نے بھی یقین نہیں کیا۔ کچھ دن کے بعد کشن اور اس کی پوری فیملی کی ڈیڈ باڈیز ملی۔ وہاں پر اسٹیشن پر ہی ان لوگوں کو ایک کوارٹر دیا گیا تھا۔ اسی کوارٹر میں کشن اور اس کی پوری فیملی کی ڈیڈ باڈیز تھیں جن کو کسی نے بہت بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد لوگوں میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا۔ پھر یہ بھی کہا جانے لگا کہ کشن نے یہاں پر کسی لڑکی کو بھاگتے دیکھا تھا۔ اس نے یہ بات اپنے کو ورکرز کے ساتھ شیئر کی تھی، لیکن کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ پھر کشن کا اور اس کی پوری فیملی کا پرسرار طور پر مر جانا، ان کا قتل ہو جانا، یہ بھی بہت زیادہ بھیانک قصہ تھا۔ پھر وہاں پر ایک اور اسٹیشن ماسٹر کو رکھا گیا۔ اس اسٹیشن ماسٹر نے بھی رات کے ٹائم پر آنے والی ٹرین کے ساتھ بھاگتی ہوئی لڑکی کو جب دیکھا تو وہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ وہاں سے بھاگ گیا، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے یہاں پر کام نہیں کرنا۔ اب وہاں پر دن بدن پرسرار واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ وہاں پر شام کے وقت اسٹیشن پر کوئی بھی پیسنجر نہیں آتا تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی کام کرنے کے لیے تیار تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسٹیشن بالکل بند ہو گیا۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیشن پر اکثر لوگوں نے اس لڑکی کو بھاگتے دیکھا ہے۔ اگر ٹرین نہیں بھی ہوتی تھی تو رات کے وقت
وہ ریلوے ٹریکس کے اوپر بھاگتی تھی۔ وہاں پر ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک درخت تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس لڑکی کو اس درخت کے اوپر بھی بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی کیا مخلوق تھی، کون تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے بیگم کدار کے اس چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن کو بند کر دیا گیا۔ بند اس طرح سے کر دیا گیا کہ وہاں پر ٹرین تو گزرتی تھی لیکن ٹرین رکتی نہیں تھی۔ نہ ہی اس اسٹیشن پر کوئی اسٹیشن ماسٹر تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی بھی پیسنجر آتا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی لیگل رپورٹ میں یہ بات بتائی کہ وہ جو اسٹیشن تھا وہ آسیب زدہ تھا، وہاں پر جنات تھے۔ ان جنات کی وجہ سے وہ اسٹیشن بہت زیادہ پرسرار اور آسیب زدہ مشہور ہو گیا۔ 42 سال تک وہاں پر کوئی ٹرین نہیں آئی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنا عرصہ جب وہ اسٹیشن بند رہا تو لوگوں نے دوبارہ سے ریکویسٹ کی کہ اس اسٹیشن کو کھول دیا جائے۔ پھر وہاں پر ٹرین رکتی تو تھی لیکن کوئی بھی پیسنجر وہاں پر نہیں آتا تھا۔ وہ اسٹیشن ایک خوف کی علامت تھا۔ آج بھی کشن کی اور اس کی پوری فیملی کی موت لوگوں کے دلوں میں ایک خوف ہے۔ آج بھی وہ اسٹیشن وہاں پر موجود ہے اور آج بھی اس آسیب زدہ اور پرسرار اسٹیشن پر کوئی اسٹیشن ماسٹر نہیں ہے، نہ ہی وہاں سے کوئی پیسنجر کہیں ٹرین میں روانہ ہوتا ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی۔ آپ لوگ بھی اس اسٹیشن کو، بیگم کدار ریلوے اسٹیشن کو یوٹیوب یا ویکیپیڈیا پر سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری فرحان اسد نے UAE سے شیئر کی تھی۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نقاش امجد شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ نقاش کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسے نوجوان کی کہانی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ میرا ایک سالوڈ کیس ہے۔ اس لڑکے کی زندگی میں ایک ایسا عذاب آیا جو اس کا خود کا لایا ہوا تھا۔ یہ قصہ شروع ہوا جولائی 2014 سے۔ مجھے میرے نمبر پر ایک کال موصول ہوئی اور وہ ایک خاتون کی کال تھی۔ ان خاتون نے یہ کہا کہ ہمارے کوئی ملنے والے تھے، آپ نے ان کا ایک کیس سالو کیا تھا، انہوں نے ہمیں آپ کا نمبر دیا ہے۔ میں بہت زیادہ مصیبت میں ہوں، میرے بیٹے کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ میں نے ان خاتون سے یہ کہا کہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ کے بیٹے کو کیا ہوا ہے۔ اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے بیٹے کے اوپر کسی بہت سخت جن کا بسیرا ہو چکا ہے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ آج بھی وہ گھر کے ایک کمرے میں بند ہے، ہم لوگوں نے اس کو اس کمرے میں باندھا ہوا ہے کیونکہ وہ کھلا چھوڑنے کے قابل نہیں رہا۔ ہمارے بیٹے کے اوپر بہت سخت جن کا بسیرا ہے۔ ہم لوگوں کے بیٹے کے اچانک سے دن بدن کنڈیشن چینج ہونے لگ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں ہر وقت بند رہتا تھا۔ جب ہم لوگ اس کے کمرے میں جاتے تھے تو اس کے کمرے میں ہر وقت اندھیرا رہتا تھا اور اس کے کمرے سے بہت سخت گندی بدبو بھی آتی تھی، اور ہم لوگوں کا بیٹا کمرے کی لائٹ آف کر کے کمرے کے ایک کونے کی طرف منہ کر کے بیٹھا رہتا تھا۔ ہم لوگ اس کو لاکھ آوازیں دیتے تھے، وہ کسی بھی آواز کا جواب نہیں دیتا تھا۔ جب کھانا کھانا شروع کرتا تھا تو ایک ہی وقت میں 10 لوگوں کا کھانا کھا جاتا تھا۔ اگر ہم لوگ اس کو منع کرتے تھے تو وہ بہت بھیانک انداز میں چیخنے چلانے لگ جاتا تھا اور بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں غرانے لگ جاتا تھا۔ ہم لوگوں کے بیٹے کی آنکھیں اس طرح سے ریڈ ہو جاتی تھیں جیسے ان میں انگارے جل رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے بیٹے کی ایج 26 سال ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ پھر ہم لوگوں کو جب یہ ڈاؤٹ ہوا کہ اس کے اوپر کوئی اور اثر ہے تو ہم اسے بہت سے عاملوں کے پاس لے کر گئے۔ بہت سے لوگوں نے عمل کرنے کی کوشش کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بہت بھیانک جن کے سائے میں ہے۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی اور اس جن کو ہمارے بیٹے سے نہیں نکال سکے۔ ایک دفعہ حد سے زیادہ بھیانک واقعہ ہم لوگوں کے گھر میں پیش آیا۔ آج بھی میری بیٹی ہاسپٹل میں ہے۔ ہم لوگ سارے نیچے والے پورشن میں بیٹھے تھے کہ ہم لوگوں کو اوپر والے پورشن سے میری بیٹی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ جیسے ہی ہم لوگ بھاگ کر اوپر گئے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں کے بیٹے نے اپنی بہن پر حملہ کیا تھا اور اس نے اس کی ٹانگ سے ایک جگہ پر اتنی زور سے اپنے دانتوں سے نوچا تھا کہ وہاں سے اس نے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہی باہر نکال لیا تھا اور اس کے منہ میں ہم لوگوں کی بیٹی کی ٹانگ کا وہ ٹکڑا تھا اور وہ جانوروں کی طرح غرا رہا تھا۔ ہم لوگوں کی بیٹی تڑپ رہی تھی اور اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ چیخنے لگ گئے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے چیخنا شروع کیا تو ہم لوگوں کا بیٹا غراتا ہوا غصے کے ساتھ
इस तरह से ہمیں دیکھنے لگا جیسے ہمیں مار دے گا، اور وہ جانوروں کی طرح بھاگتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا اور باتھ روم کا دروازہ بند کر لیا۔ ہم لوگوں نے اپنی بیٹی کو گھسیٹ کر اس کمرے سے باہر نکالا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ فوراً سے ہم لوگوں نے اس کو ہاسپٹلائز کروایا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے بیٹے کو ابھی کمرے میں بند کرنا تھا۔ میری بہن جو تھی اس وقت میں نے ان کو بلایا، میرے بھتیجے بھی آ گئے۔ ان لوگوں نے جیسے ہی اس کو پکڑنا چاہا اس نے ان پر بھی حملہ کیا۔ بالآخر انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو کمرے میں باندھ دیا۔ اس کے بعد بھی ہم لوگوں نے کچھ عاملوں کو بلایا، کچھ نے بہت سے پیسے بھی لیے اور کچھ نے پیسوں کے بنا بھی کوشش کی، مگر کوئی بھی اس کے اوپر سے اس جن کو نہیں نکال سکا۔ ہماری مدد کیجیے، ہم لوگ بہت مشکل میں ہیں۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سینڈ کر دیں، میں آپ کے گھر میں آؤں گا اور آ کر دیکھوں گا کہ ماجرا کیا ہے۔ جیسے ہی میں ان لوگوں کے گھر میں پہنچا، ان لوگوں سے ملا، وہاں پر وہ عورت تھی، ان کی بہن تھی اور ان کے 2 بھتیجے بھی تھے۔ میں نے ان لوگوں کو یقین دلایا کہ میں پوری کوشش کروں گا۔ میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اس بچے کا کمرہ دکھا دیں۔ ان لوگوں نے مجھے جیسے اس کا کمرہ دکھایا، کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر میں کچھ دیر کے لیے مراقبے میں چلا گیا تو مجھے سارا کچھ پتہ چل گیا کہ اس کے اوپر کون سے جنات کا اثر ہے اور یہ کس جنات کے زیر سایہ ہے اس وقت، اور یہ جنات اس کے اوپر آئے کیسے ہیں۔ دراصل اس لڑکے کے اوپر خبیث جنات کا سایہ تھا، اور یہ ایک ایسے جنات ہیں جو بہت ہی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ یہ حد سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتے لیکن یہ سخت ہوتے ہیں۔ ان کے قبیلے کا نام ہی خبیث جنات ہوتا ہے۔ یہ ناپاکی اور کوڑا کرکٹ پر رہتے ہیں۔ جس جگہ پر دلدل ہوتی ہے یہ وہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں۔ اکثر روڈ کی سائڈز پر جو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہوتے ہیں یہ جنات وہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ ایک دفعہ کسی انسان کو چمٹ جائیں تو یہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ اس کا خون پیتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو بیماریوں کا گھر بنا دیتے ہیں، اور یہ جنات کسی بھی انسان کا روپ بھی لے سکتے ہیں، یہاں تک کہ یہ انسان کو بھی کھا سکتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے کچھ چیزیں درکار ہوں گی، پھر میں اپنا عمل شروع کروں گا۔ جو چیزیں مجھے درکار تھیں وہ میں نے ان سے منگوا لی اور ان لوگوں کو یہ کہا کہ اب میں آپ لوگوں کو ایک حصار میں بند کرنے لگا ہوں۔ جب تک میں باہر نہ آؤں یا جب تک میں نہ کہوں اس دائرے سے باہر آپ لوگ نہیں آئیں گے، ورنہ آپ لوگ جانی نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے ان کو حصار میں کیا، اس کے بعد میں اس لڑکے کے کمرے میں گیا۔ جیسے میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، اس کے کمرے میں بالکل تھوڑا تھوڑا سا دھواں تھا فضا میں، جیسے کہ ان کی والدہ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس لڑکے کو باندھا ہوا ہے، لیکن وہ لڑکا باندھا ہوا نہیں تھا۔ وہ لڑکا اپنے بیڈ کی دوسری طرف زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے کمرے میں سے بہت گندی بدبو بھی آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بہت زیادہ گرجدار آواز میں یہ کہنے لگا، چلا جا یہاں سے، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کو یہ کہا کہ تم کیوں اس بچے کے پیچھے پڑے ہو؟ اس سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دو، اس کی غلطی سے زیادہ تم اس کو سزا دے چکے ہو، اب بس کر دو۔ جیسے میں نے اسے یہ کہا، اس نے بہت زور سے چنگھاڑنے کے لیے اپنا منہ کھولا اور اس کے منہ سے ہوا کا ایک بہت تیز جھونکا آیا، یہاں تک کہ وہ جھونکا میرے جسم کے ساتھ ٹکرایا اور اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ میں نے پھر اسے یہ کہا کہ اس بچے کو چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں پچھتانے کے لیے موقع بھی نہیں دوں گا۔ وہ ایک بار پھر بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں اس نے کہکا لگایا اور اس لڑکے نے اپنے ہی بازو کو بری طرح سے نوچ نوچ کر کھانے کے لیے اپنے دانت اس کے اوپر گھاڑ دیے۔ اب مجھے یہ سوچنے پر بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اگر اس جن کو میں نے اس بچے سے دور نہ کیا تو شاید ہی اپنا ہی نقصان کر دے۔ میرے پاس ایک بوٹل تھی جس میں میں نے دم کیا ہوا پانی رکھا تھا، اور میں نے فوراً سے وہ پانی اس بچے کے اوپر پھینکا تو وہ بچہ چیخنے لگ گیا اور تڑپنے لگ گیا۔ اس کے ساتھ ہی پورے کمرے میں دھواں پھیل گیا اور اس کمرے میں رکھی ساری چیزیں تھر تھر کانپنے لگیں۔ اب مجھے یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ اس شیطان نے اس بچے کے جسم کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنا حصار توڑا اور اس بچے کے پاس جا کر اس کو حصار میں کرنے لگا۔ ابھی میں نے اس بچے کو حصار میں کیا ہی تھا کہ مجھے اپنی بیک سائڈ سے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے بہت زور سے پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا ہے۔ جیسے ہی میں کھڑا ہوا تو میرے پیچھے
وہ جن موجود تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بہت بھیانک چہرے والا ایک جن تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس کا قد 8 فٹ ہوگا، سیاہ رنگت تھی اور اس کے جسم کے اوپر بہت لمبے لمبے بال تھے۔ اس کے سر پر بال نہیں تھے۔ بہت زیادہ ہیبت ناک اس کا چہرہ تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ پانی کی خالی بوتل میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اپنا فوراً سے پہلے حصار کیا اور اس جن کو جلدی سے اس بوتل میں قید کر لیا۔ مجھے پتا تھا کہ ابھی بھی کھیل ختم نہیں ہوا، کیونکہ اس لڑکے کے اوپر ایک سے زائد جنات تھے جو اس کو مار کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے اور اس کا خون پینا چاہتے تھے۔ میں دوبارہ سے اپنے حصار سے باہر نکلا اور لڑکے کو جا کر دیکھنے لگا۔ ابھی میں اس لڑکے کے اوپر پورا حصار مکمل کر ہی چکا تھا تو ایک دم سے مجھے میری بیک سائڈ پر میری گردن سے کسی نے پکڑ کر ہوا میں اوپر کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی اس نے گھما کر مجھے اپنی طرف کیا تو میں نے ایک اور شیطانی چہرے والی مخلوق کو دیکھا۔ وہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ اس کا قد بھی 8 فٹ تھا، لیکن اس کا چہرہ انسانی ڈھانچے کی طرح تھا۔ اس کے سر کے اوپر گھنے بال تھے اور جسم ایک تندرست انسان کی طرح تھا۔ اس کی بازوؤں پر بہت لمبے لمبے بال تھے اور اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور مجھے اٹھا کر دور پھینکا۔ میری کمر پر کافی چوٹ لگی اور مجھے بہت درد ہونے لگی۔ جس بوتل میں نے پہلے جن کو قید کیا تھا، اس نے اس بوتل کو اٹھا کر زور سے زمین پر پٹکا اور اس کا اوپر سے ڈھکن کھل گیا۔ اب دونوں شیطانی طاقتیں میرے سامنے موجود تھیں۔ وہ دونوں بہت ہی زیادہ ڈراؤنے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اب تیرا کھیل ختم، اب ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ جس نے مجھے اٹھا کر پھینکا تھا اس نے دوبارہ سے مجھے گردن سے پکڑا اور بیڈ پر دے مارا۔ میرا سر بیڈ کے ایک کونے پر لگا اور میرے سر سے بھی خون بہنے لگا۔ لڑکا بے ہوش ہو چکا تھا۔ میرے پاس اب مزید انتظار کرنے کے لیے وقت موجود نہیں تھا۔ پہلی بار زندگی میں اتنے بھیانک چہرے والے جنات کو دیکھ کر میں کچھ گھبرا گیا تھا۔ پھر میں نے اپنا خاص عمل شروع کیا، حسب البہار کی پڑھائی شروع کی۔ جیسے میں نے حسب البہار کی پڑھائی شروع کی، وہ دونوں جنات جو تھے وہ تھر تھر کانپنے لگے، یہاں تک کہ ان کی حالت غیر ہوگی اور وہ نڈھال ہو کر گڑ گڑانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ہم اس لڑکے کو چھوڑ دیں گے، اس سے دور چلے جائیں گے، ہمیں مت مارو۔ لیکن اب میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ بالآخر میں نے اپنا عمل پورا کر کے جیسے ان دونوں کے اوپر پھونک ماری، ان کے جسموں کو آگ لگ گئی اور وہ راکھ بن گئے۔ میں نے اسی بوتل میں ان کی راکھ کو بند کیا اور اس کے اوپر ڈھکن دے دیا اور پھر میں نے اپنا حصار توڑا۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اس لڑکے کے اوپر یہ جن کیسے آئے تھے۔ دراصل اس لڑکے کو بہت زیادہ شوق تھا جنات کو دیکھنے کا اور جنات کو قید کرنے کا۔ اس لڑکے نے اجازت کے بنا ہی کسی جگہ سے جنات کو قید کرنے والا ایک وظیفہ شروع کر دیا اور اس عمل کو اس نے پورا بھی نہیں کیا۔ اس عمل کو نامکمل چھوڑ کر جیسے ہی وہ اس عمل سے پیچھے ہٹا تو اس عمل کے جنات نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، کبھی بھی جنات کو دیکھنے کی خواہش مت کریں، نہ ہی انہیں قید کرنے کے لیے کوئی عمل کسی کی اجازت کے بغیر کریں، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ وہ کوئی بھی عمل کسی بھی اجازت کے بغیر اگر شروع کرے تو اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ یوٹیوب پر بہت سے لوگوں نے ایسے بہت سے عملیات بتائے ہیں جن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنات آپ کے قابو میں آ جائے گا، جنات آپ کے کام کرے گا، آپ جنات کو دیکھ سکتے ہیں، آپ شیطان کی بیٹی کو حاضر کر سکتے ہیں۔ خدارا ان باتوں سے دور رہیں اور اپنی زندگی کی حفاظت خود کریں۔ یہ میرا ایک میسج بھی تھا اور ایک کیس بھی تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ ناقاش امجد آپ کا۔ بہت سے لوگ آپ کا کانٹیکٹ نمبر کامنٹ باکس میں مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا ان سے ان کی ڈیٹیل یا ان کا نمبر لینا چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ ان کے کمنٹس کا رپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ناقاش امجد میرے جسٹ سٹوری سینڈر ہیں اور میرے پاس ان کی کوئی ڈیٹیل کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ مجھ سے ان کا کانٹیکٹ نمبر بالکل بھی ڈیمانڈ مت کریں۔ جہاں پر ان کا کمنٹ ہوتا ہے آپ وہاں پر ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ملٹری آفیسر USA کے ایک ملٹری آفیسر کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ 1986 کی بات ہے، ہم لوگوں کی ڈیوٹی ایک ایسی جگہ پر لگائی گئی جو کہ بیسکلی ایک ایئر بیس ٹریننگ سینٹر تھا۔ وہ ٹریننگ سینٹر آبادی سے بہت دور تھا۔ وہاں پر ہم لوگوں کو ڈیوٹی کے لیے بھیجا گیا تو میں اپنے ساتھ بہت سے اپنے جو میرے ساتھ سولجرز تھے ان کو لے کر جب میں وہاں پر گیا تو وہاں پر آلریڈی کچھ ہم لوگوں کے
سولجرز موجود تھے، ان لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگوں کا وارم ویلکم کیا۔ شام ہوئی تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ پوچھ رہا تھا کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں اور ایک دم سے ہم لوگوں کو یہاں پر ڈیوٹی کے لیے کیوں بلایا گیا ہے، جس پر اس کا یہ کہنا تھا سر یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ دراصل ایک ہفتہ پہلے ہم لوگوں نے جنگل سے 3 لوگوں کو پکڑا تھا جو کہ یہاں پر انلیگل طور پر سمگلنگ کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے ان کو لا کر یہاں کا جو لاک اپ تھا اس میں ہم لوگوں نے ان کو بند کر دیا۔ نیکسٹ مارننگ جب ہم لوگ ان 3 کرمنلز کے پاس گئے تو ان کا بہت بری طرح سے مرڈر ہوا تھا۔ ہم لوگوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا مرڈر کس نے کیا ہے، کیونکہ وہ جو لاک اپ تھا وہ ٹوٹلی سیل تھا، وہاں پر کوئی بھی جا نہیں سکتا تھا۔ اس وجہ سے اس جنگل میں بھی ہمیں عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، اس لیے آپ کو یہاں پر بلایا گیا ہے۔ میں نے اس سولجر سے یہ کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ جا کر ضرور جنگل کا وزٹ کریں گے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جنگل سے بھیانک رونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ وہ آوازیں اتنی ڈراؤنی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی شدید تکلیف میں رو رہا ہے اور اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنے سارے سولجرز کی ٹیم کو ساتھ لیا اور جنگل میں ٹارچ کی مدد سے ہم لوگ ان آوازوں کا تعقب کرنے لگے۔ ہم لوگ کافی زیادہ جنگل میں آگے نکل آئے، جس طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں جب ہم لوگ اس طرف بڑھے تو وہاں سے آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میرے سولجرز نے مجھے یہ کہا کہ سر لگتا ہے کوئی جانور رو رہا تھا کیونکہ اب آوازیں نہیں آ رہی۔ میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ واپس کیمپ میں چلے جاؤ، میں مزید کچھ انویسٹیگیشن کر لوں گا۔ میں نے 2 سولجرز کو اپنے پاس رکھا اور باقیوں کو بھیج دیا۔ کافی دیر ہم لوگ وہاں پر گھومتے رہے، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا، نہ ہی ہمیں کچھ محسوس ہوا۔ جیسے ہی ہم لوگ واپس آئے تو ہم لوگوں کا جو سولجر کیمپ تھا وہاں پر بالکل خاموشی تھی۔ میں نے بہت سے سولجرز کو آوازیں دیں لیکن ان کا کوئی بھی رپلائی مجھے نہیں آیا۔ بالآخر میں ان کے کیمپ کی طرف گیا تو جب میں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو وہ جتنے بھی سولجرز تھے ان سب کو کسی نے بے دردی سے مار دیا تھا۔ ان کے دل والی جگہ پر بہت بڑا سوراخ تھا۔ انہیں سولجرز میں سے ایک ابھی زندہ تھا جو کہ بہت تکلیف میں تھا اور کرا رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا، اس کو پانی پلایا، اس کے ابھی سانس چل رہے تھے۔ جب اس سے ساری معلومات لی تو اس کا یہ کہنا تھا سر جب ہم لوگ اپنے کیمپ میں واپس آئے تھے، ابھی ہم لوگ آ کر بیٹھے ہی تھے تو ہمیں کیمپ کے باہر سے کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں محسوس ہوئی اور ساتھ ہی بہت ڈراؤنی آوازوں میں کوئی ہرانے اور رونے لگ گیا۔ ہمیں لگا کہ کوئی جانور ہوگا۔ ہم نے فوراً سے کیمپ سے باہر نکل کر اپنی پوزیشن سنبھالی کہ ہم اس کو مار سکیں، لیکن ہم نے جو مخلوق دیکھی وہ کوئی جانور نہیں تھا، وہ ایک بھیانک چہرے والی عورت تھی جو جانوروں کی طرح دونوں ہاتھوں اور پیروں پر کھڑی تھی۔ اس کی زبان زمین تک لٹک رہی تھی اور آنکھیں بہت بھیانک تھیں۔ اس نے ایک دم ہم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا، جیسے کیسے اس نے ایک دم سے سب کے سینے سے ان کے دل ہی نکال کر کھانے شروع کر دیے۔ میں خوف کے مارے وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ شاید اس نے مجھے نہیں دیکھا یا جو بھی تھا۔ پھر اس کی اتنی بری حالت تھی خوف کے مارے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ بھی نہیں بچے گا۔ 2 دن کے بعد اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اب وہاں پر ہم لوگوں کا رکنا مشکل تھا۔ ہم لوگوں نے فوراً سے اپنے ہیڈ کوارٹر میں کالز کر دیں اور یہ کہا کہ یہاں پر یہ معاملات ہیں۔ تو ہیڈ کوارٹر سے یہ کہا گیا کہ جب تک مکمل طور پر اس پوری جگہ کی انویسٹیگیشن نہ ہو آپ لوگ واپس نہیں آ سکتے۔ مزید سولجرز کو وہاں پر بھیج دیا گیا، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات ہوئے۔ پھر ہیڈ کوارٹر سے یہ ہم لوگوں کو کال ریسیو ہوئی کہ آپ لوگ اس جگہ کو فوراً چھوڑ دیں کیونکہ یہ ایک ابینڈنڈ جگہ ہے۔ جب ہم لوگ وہاں پر واپس گئے تو ان لوگوں نے پراپر اس جگہ کی انویسٹیگیشن کی، وہاں پر کسی جانور کا نہیں بلکہ ایک بہت بھیانک مخلوق کا بسیرا تھا۔ شاید وہ کوئی چڑیل تھی کیونکہ جو بھی وہاں پر جاتا تھا وہ اس کا دل نکال کر کھا لیتی تھی۔ اس کے بعد وہ جگہ ہمیشہ کے لیے وہ ٹریننگ سینٹر بند کر دیا گیا۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی سولجر کبھی اگر وہاں وزٹ کے لیے بھی جاتے تھے تو وہ بھیانک چہرے والی عورت مختلف جگہ پر دکھائی دیتی تھی اور رات کے ٹائم لوگوں کو اپنا شکار بنا لیتی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ جس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinbrit57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے کچھ لسنرز نے میرے ساتھ سٹوریز شیئر کی ہوئی ہیں جن میں اقراء الطاف بھی ہیں۔ مجھے
جی میل میں بھی سٹوریز ریسیو ہوئی ہیں، انشاءاللہ میں وہ بھی آن ایئر کروں گی کل کی سٹوریز میں۔ ہارر اردو سینٹر کو ضرور وزٹ کریں، وہاں پر دہشت زدہ ناول کی لاسٹ ایپیسوڈز چل رہی ہیں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، انشاءاللہ اب میں ریگولر سٹوریز پوسٹ کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔